الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت کے لیے مل کے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن ٹیچرز، اس کا آج ہمارا 11واں سیشن ہے۔ 11ویں دن کی کلاس میں آپ سبھی ٹیچرز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جا رہا ہوں کہ ہمارا جو میں نے شروع میں تعارف میں بتایا تھا، ہمارا ٹریننگ سیشن جو ہے، ہماری ٹریننگ ورکشاپ، اس کو مکمل کروانے کے لیے جو ریکوائرڈ ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے چاہیے ہمیں اپنے سیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن ہم نے اس دفعہ یہ کہہ لیں کہ کوشش کی تھی کہ اس کو 10 دن کی کلاس میں کمپلیٹ کیا جا سکے۔ 10 دن کی کلاس میں بھی 1 گھنٹے کی کلاس پوری ہماری لیکچر پہ مشتمل نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں شروع والے 10 منٹ ہم انتظار کرتے تھے سب لوگوں کے جوائن کرنے کا، اور آخری کے 10 منٹ سوالات کے لیے ہم مخصوص رکھتے تھے۔ تو 40 منٹ ہمیں یعنی کہ مل رہے تھے ایک دن کی کلاس میں، تو 12 گھنٹے ہمارے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ کوشش کی گئی کہ اس میں سلیبس کور اپ کیا جائے، لیکن وہ کچھ سلیبس پھر بھی کوشش کے باوجود رہ گیا۔ درمیان میں میری کچھ طبیعت بھی ساتھ نہیں دیا، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں۔ آپ مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے تعاون کیا، ساتھ دیا کہ آپ لوگوں کو میں نے 10 دن سے زیادہ زحمت دی ہے۔ آپ لوگوں کی قرآن سے محبت ہے، میرے پہ اتنا وہ آپ کا کوئی احسان یا وہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی اصل قرآن سے محبت ہے، آپ کا جذبہ ہے، آپ کا شوق ہے قرآن پاک کو سیکھنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے کہ آپ لوگ 10 دن مکمل ہونے کے بعد بھی 11ویں دن اس سیشن میں موجود ہیں، اور کل ہمارا انشاءاللہ العزیز آخری سیشن ہوگا 12ویں دن کی کلاس، اور اس میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں، ایک چیز اور بتا دوں۔ میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ یا تھوڑا سا اونچا بولوں؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ آج میں انشاءاللہ ہمارا جو کورس کنٹینٹ ہے وہ مکمل کروا دوں گا انشاءاللہ۔ ہمارا جو کورس کنٹینٹ ہے، وہ آج مکمل کروا دوں گا۔ کل کی کلاس امپورٹنٹ ہوگی۔ کل کی کلاس میں بھی ہمیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا پڑے، سنڈے ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا یعنی کہ ٹائم نکالنا ہے۔ کل کی کلاس میں ہوگا کیا، ہم کریں گے کیا؟ کل کی کلاس میں ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ کس طرح سے ہوگا، اس کا ایک ماڈل ٹیسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ہوگا، کنڈکٹ کروایا جائے گا، کس نوعیت کی اس میں سلائیڈز ہوں گی، کس طرح سے آپ سے سوال ہوگا اور کس طرح سے آپ اس کا جواب دیں گے۔ تو کل کی کلاس تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو ہوگا، کیونکہ میرا تو کام آج مکمل ہو جائے گا کہ میں آج اپنا کورس کنٹینٹ کمپلیٹ کروا دوں گا۔ میری طرف سے کل کوئی جوائن کرے نہ کرے، لیکن آپ نے جو ٹیسٹ دینا ہے اور اس ٹیسٹ پہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہوگا، اور آپ کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ اسی کی بیس پہ جو ہے وہ بنیں گے۔ تو اس لیے اصل فائدہ اس میں آپ کا ہے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے۔ اور اگر کہیں پہ درمیان میں یہ 10-11 دن کی کلاس میں میری طرف سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی چیز میں نہیں اس کو پوری طرح سے ڈلیور کر پایا، تو کل کے سیشن میں اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہترین انداز میں ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو کل کی کلاس کو آپ نے اسی ذوق شوق اور جذبے سے اٹینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی کلیگ جو کہ پہلے اٹینڈ کر رہی تھیں، آپ کسی مصروفیت کے باعث نہیں کر پا رہی، تو ان کو بھی آپ کہیے کہ کل کی کلاس اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے، تو وہ اگر جوائن کر لیں تو ان کا اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ آگے چلیں، آج کے لیکچر جی سر۔ کا آغاز کریں۔ کل کے لیکچر میں نے علامات وقت کے بارے میں بات کی تھی کہ علامات وقت سے کیا مراد ہے، اور دوسری چیز ہے کہ وقت کے اصولوں سے کیا مراد ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔
دیکھیے اس کو میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اب اگر اپنا ویڈیو پہ آ جاؤں گا تو آپ جو ہے وہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے. اب میری ویڈیو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی یس سر. جی سر. اچھا، ہم سبھی لوگ ٹریول کرتے ہیں نا؟ سب لوگ ٹریول کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہو جس نے آج تک ٹریول نہ جی کیا ہو؟ سر کرتے ہیں. سب نے ٹریول کیا نا، سب کرتے ہیں نا. سفر جی کرنا جی ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. اچھا، سفر کرنے کے لیے کیونکہ آبادی جس طرح سے بڑھتی گئی آہستہ آہستہ، سفری سہولیات میں اضافہ ہوتا گیا، جو ہے وہ آمد و رفت کے ذرائع بڑھے، تو ہم نے پھر پریشانیوں سے بچنے کے لیے، دشواریوں سے بچنے کے لیے کچھ جو ہے وہ نظام وضع کیا، جس کو ہم جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کا نام دیتے ہیں. جس کے لیے پھر ہم نے ایک باقاعدہ دیکھیں ہمیں معاشرے میں ٹریفک کے جو ہے وہ قوانین ان کو لاگو کروانے کے لیے، ان کی پابندی کروانے کے لیے ہمیں الگ سے پورا ادارہ قائم کرنا پڑا. یعنی کہ ٹریفک وارڈن کے نام سے، ٹریفک پولیس کے نام سے ایک باقاعدہ ہمیں ادارہ جو ہے وہ وضع کرنا پڑا. سب سے پہلے ہم نے ٹریفک کے طریقے وضع کیے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ آمد و رفت کس طرح سے ہوگی ہماری آمد و رفت کے. پھر ہم نے سب سے پہلے طریقے وضع کیے، پھر طریقوں کے بعد ان کے ہم نے اصول بنائے، کچھ قوانین بنائے، اور وہ اس لیے بنائے تاکہ دوران سفر ہم کسی بھی قسم کے حادثے سے، کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں اور ہم بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنے سفر کو مکمل کر سکیں. ایسا ہی ہے جی. اور اگر کوئی اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جو ٹریفک کے ہم نے ایک جو ہے وہ تہذیب یافتہ معاشرے میں قوانین وضع کیے ہیں، تو ان قوانین کی پاسداری یا پابندی نہیں کرتا، جس سے باقی دیگر افراد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان لوگوں کو روکنے کے لیے، ان کو ٹریفک کے قوانین کی پابندی کروانے کے لیے ہم نے ان کے لیے کچھ سختیاں بھی جو ہے اس کے بھی ہم نے اصول بنائے، اس کے بھی قوانین بنائے کہ ان کو چالان ہوگا، فائن ہوگا، یا اس کی وہ تمام ہم نے چیزیں طے کی، وضع کی. ایسی ہے جی. جی سر. جی یس سر. اسی طرح سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے دوران تلاوت کرتے ہوئے اگر ہمیں رکنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کس طرح سے، کس انداز میں کیسے رکیں گے، یا کہاں کہاں رکنے کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں ہم جو ہے وہ نہ رکیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں پہ نہ رکنا مناسب ہے، یا اگر رکنا ہے، حاجت پیش آ گئی ہے رکنے کی، تو رکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کے بھی اصول و ضوابط جو ہے وہ بنائے گئے. ٹھیک ہے. یہ تجوید کا حصہ ہے اور بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. کل میں نے ایک مثال دی تھی. کون سی مثال تھی؟ کون بتائے گا کہ کل اس کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی. ایک جملہ تھا جس میں وقت کی جگہ بدلنے سے معنی بدلا تھا. وہ جملہ کون بتائے گا؟ جی بتائیے گا. جی بالکل بالکل. جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے جی آپ لوگوں کے ساتھ؟ چلیں میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں، دوبارہ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. جی اب اسکرین شیئر ہو رہی ہے، دیکھیے. ابھی 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 اسکرین شیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 جی. اچھا جی. تو ہم نے جو ہے وہ کچھ علامات جو ہے وہ ٹریفک کے حوالے سے بنائی ہیں، جن کو ہم ٹریفک سگنلز، ٹریفک کے اشارے کہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے 3 رنگوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہوا ہے. سرخ بتی ہے، سبز بتی ہے، اور پیلے رنگ کی بتی ہے. ٹھیک ہے نا. سرخ لائٹ ہے، گرین لائٹ ہے، یلو لائٹ ہے. تو ٹریفک سگنل میں رکنے اور نہ رکنے کی علامات ہوتی ہیں.
ہیں جی. تو ایسے ہی ان علامات کا ان کے کیا ضرورت ہے، اہمیت ہے، اس کے لیے یہ میں نے کل مثال دی تھی. اس طرح سے اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ ہے پہلے الفاظ وہی ہیں، بس جگہ بدلی ہے رکنے کی. پہلے کہا ہے اٹھو، یعنی اٹھنے کو کہہ دیا. مت بیٹھو، بیٹھنے سے منع کر دیا. بیٹھنا نہیں ہے، اٹھو. ٹھیک ہے نا، بیٹھنا منع ہے. لیکن ہم وقت کی علامت کو چینج کر کے آگے لے جائیں تو ہے اٹھو مت بیٹھو. اب کھڑے ہونے سے اٹھنے سے منع کر دیا گیا اور بیٹھنے کا حکم دے دیا گیا، جبکہ پہلے کھڑے ہونے کا حکم تھا، اب بیٹھنے کا حکم ہے. الفاظ وہی ہیں، جملہ وہی ہے، صرف وقف کی جگہ بدلی ہے تو معنی بدل گیا نا جی. تو ایسے ہی جی سر. قرآن پاک کی آیات میں اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. جیسے یہاں پہ حکم ہے نا، دونوں حکم ہے، ایک جگہ اٹھنے کا حکم ہے، ایک جگہ بیٹھنے کا حکم ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اگر اس کو صحیح انداز میں سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس لاریب کتاب میں مجھے کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، کس کام سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے، تو اس کو سمجھنا ہے تو وقف کی علامات کو سمجھ کے اور درست جگہ پہ اس کا وقف کر کے پھر ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہم معنی کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکیں گے، مفہوم میں غلطی ہو جائے گی، اور مفہوم میں غلطی ہو جانے پہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. جی سر ایسے ہی. اس لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. قرآن پاک کے جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں، مصحف کے جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں، ان میں رموز اوقاف کے نام سے آخر میں ایک صفحہ جو ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے. لیکن اس میں علامات وقف تو دی گئی ہوتی ہیں، لیکن وقف کے اصول نہیں بتائے گئے ہوتے. وقف کے اصول شاذ و نادر ہی کچھ نسخوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، علامات وقف مل جاتی ہیں، علامات وقف ہر نسخے میں تقریباً دی گئی ہوتی ہیں. تو وقف کا لفظی مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا. کل کا کیونکہ ہمارا ویڈیو ریکارڈڈ لیکچر تھا، آج کا لائیو لیکچر ہے، اس لیے میں کل کے سبق کو بھی تھوڑا سا ریوائز کروا رہا ہوں، کیونکہ یہ زیادہ اہمیت ہے اس ٹاپک کی، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ ویٹیج بھی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. قرآن کی تلاوت میں آسانی کے لیے کچھ علامات، کچھ سگنلز مقرر ہیں جنہیں ہم علامات وقف کہتے ہیں. یہاں پہ مثال کے طور پہ کچھ ایگزامپلز لکھی گئی ہیں سرخ رنگ میں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، آیت کے ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے، سکتہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے، وقفہ کا لفظ لکھا ہوتا ہے، چھوٹی سی طا لکھی ہوتی ہے آیات کے درمیان میں، یا لام الف لا لکھا ہوتا ہے. تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے آیت کے درمیان یا آخر میں کوئی علامت موجود ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رکنا ہے یا تسلسل کے ساتھ تلاوت کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ وہ علامات وقف ہیں جس کو ہم اصطلاح میں رموز اوقاف رموز رمز کی جمع ہے، رمز کہتے ہیں. رمز کا کس کو کہتے ہیں جی؟ انداز، طریقہ. ہاں جی. اوقاف وقف کی جمع ہے، وقف کی جمع ہے اوقاف. ٹھیک ہے جی. رموز اوقاف. جی. تو سب سے پہلی یہاں پہ ہمارے پاس علامت ہے میم کی. چھوٹا سا میم جو لکھا ہوتا ہے آیات کے درمیان میں، اس کو لکھنے کا طریقہ بدل سکتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے جو مثال لی ہے، یہ یہاں پہ میم کو لکھنے کا فارمیٹ چینج ہے. عام طور پہ وہ بالکل میم کی مکمل شکل ہوتی ہے، وہ اس شکل میں میم لکھا ہوتا ہے آیات کے درمیان میں. ٹھیک ہے نا. تو اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. جی. اس بات سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ وہاں پہ میم اور شکل میں تھا، یہاں پہ میم اور شکل میں ہے. بس میم چھوٹا سا لکھا ہوا ہو آیت کے درمیان میں تو بس وہ اس پہ کہہ لیں کہ رسم الخط کا فرق ہو سکتا ہے، فاؤنٹ کا جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے. تو یہ میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے.
اس پہ وقف کرنا یعنی رکنا لازمی ہوتا ہے. اگر اس پہ نہ ٹھہرے تو معنی بدل سکتا ہے. اس پہ ٹھہرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت کے ختم ہونے کی علامت ہے. تو یہ بھی ہر مصحف میں ہر نسخے میں اس کا انداز مختلف ہوتا ہے. زیادہ تر نسخوں میں یہ گول سرکل کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آیت کا نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. کچھ نسخوں میں رسم الخط کے چینج ہونے کی وجہ سے وہاں پہ آیت کے ختم ہونے کی علامت اس طرح سے باکس کی شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا کچھ میں وہ فلاور نما یا کچھ ڈیزائننگ کی صورت میں ہوتی ہے. تو آیت کے ختم ہونے کی علامت جو ہے یہ اوورال سمجھنا ہے کہ آیت کے آخر پر آیت کے جو مکمل ہونے کی علامت ہے یہ بھی وقف لازم کی علامت ہے. اس پر بھی وقف کرنا لازمی ہوتا ہے. اور لازمی کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی مہربان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اس پر وقف کرنا، اس پر رکنا. تو آج کے بعد اپنا معمول بنائیے، کوشش کیجئے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے تو ایک ایک آیت کر کے تلاوت کیجئے. اور تلاوت کرتے وقت یہ نیت بنا لیجئے کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ایک ایک آیت کر کے تلاوت کروں گا یا تلاوت کروں گی. ملا کے پڑھنے سے بہت زیادہ وقت میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ وقت نہیں بچا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گھنٹوں کے حساب سے وقت بچا لیں گے اپنا. چند سیکنڈز، چند منٹس اوورال مجموعی طور پہ ہم بچا سکتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو وہ ایک بات ہے تلاوت کے آداب میں کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. تو یہ اصل میں اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے یہ ادب کا یہ جو تقاضا لیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک آیت کر کے تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو اگر ساتھ ساتھ تلاوت ایک دیکھیں تلاوت کرنے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور اگر آپ کو مخارج کی ادائیگی میں مشکل یا دشواری پیش ہو رہی ہے اور آپ اس میں کوشش کر کے اس کو صحیح طرح سے صحیح مخرج سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوشش کی وجہ سے وہ جو آپ مشقت اٹھا رہے ہیں اس مشقت کے باعث آپ کو دوہرا اجر ملے گا. مطلب ایک حرف پڑھنے میں اب آپ کو ایک نہیں بلکہ 10 نہیں بلکہ 20 نیکیاں ملیں گی. اور سمجھ رہے ہیں جی، یعنی کہ اجر دوہرا ہو جاتا ہے. آپ سے ادائیگی ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کوشش کر کے مشقت اٹھا کے پریشانی اٹھا کے اس کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کی، صحیح ادائیگی کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں آپ نے ایک سپارہ پڑھنا تھا وہاں پہ آپ آدھا پارہ پڑھ پاتے ہیں، لیکن آپ کو اجر دوہرا مل جائے گا مشقت کی وجہ سے، کوشش کرنے کی وجہ سے. اب آپ کو یہ تو تھا تلاوت کا ثواب. آپ ساتھ نیت کر لیتے ہیں کہ میں ویسے تلاوت کروں گا یا ویسے تلاوت کروں گی جیسے میرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ساتھ یہ کروں گی. تو آپ سوچئے کہ ساتھ ساتھ ہر حرف کی ادائیگی پہ جو آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب مل رہا تھا، آپ کو ہر حرف کی ادائیگی پہ 7 سنت کا ثواب ملتا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے جی، کتنی سعادت کی بات ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا لگا جی یہ بات سن کے، مزہ آیا. اچھا جی، تو اس کے بعد ہے جی سکتہ. سکتہ کی علامت ہے. تو سکتہ کی علامت یا سین، کچھ مصحف میں سین لکھا ہوتا ہے، مکمل سین کی چھوٹی سی شکل لکھی ہوئی ہوتی ہے. زیادہ تر یہاں پہ ہمارے پاس پاک و ہند میں جو رائج ہے جو مصحف کے نسخے یہاں پہ پرنٹ ہو رہے ہیں ان میں سکتہ کا پورا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے رکنا ہوتا ہے، اس میں ہم نے رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے. اس میں وقف کرتے ہوئے ہم اپنا سانس نہیں توڑیں گے، سانس ہمارا جاری رہے گا. جبکہ کیا ہوگا،
آواز توڑیں گے، آواز توڑیں گے، سانس ہمارا جاری رہے گا. جیسے وقیل من راق، سانس نہیں میں نے توڑا، سانس اپنا وہی میں نے کنٹینیو رکھا، جاری رکھا. سانس توڑنا یہ ہوتا ہے کہ میں وقیل من سانس لے لیا، اب نئے سانس کے ساتھ راق یہ میں نے پڑھ لیا. تو اس طرح سے نہیں، بلکہ سانس آپ نہیں توڑیں گے، بلکہ صرف آواز توڑیں گے، ہلکا سا توقف ہوگا، ہلکا سا اس میں وقف کریں گے. صحیح ہے جی. وقیل من راق، مختصر سا اس میں جو ہے وہ وقفہ آئے گا. اس کے بعد دوسری علامت ہوتی ہے، اس پہ وقفہ لکھا ہوتا ہے، وقفہ. یہ آپ علامت دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ. تو اس کا مطلب بھی رکنا ہے، سکتا ہے. تو اب اس میں سکتا کی نسبت تھوڑا زیادہ دیر رکنا ہے. سکتا میں ہم نے بالکل معمولی سا وقفہ کرنا ہے، آواز کو معمولی سے وقت کے لیے توڑنا ہے، سانس جاری رکھنا ہے اور آگے پڑھ لینا ہے. لیکن وقفہ کی علامت جہاں پہ آئے گی وہاں پہ ہم سانس اپنا کنٹینیو رکھیں گے اسی طرح سے، لیکن وقفہ کی جو یعنی وقفہ کی وہ سکتہ کی رکنے کی جو وہ ہمارا وہ گیپ ہے، اس کی ڈیوریشن وہ بڑھا دیں گے تھوڑی سی. یہ مثال ہے یہاں پہ ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیت کی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یہاں پہ بہ پہ ویسے وقف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیم وقت کی علامت ہے، آگے آ رہی ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. آگے ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہم ملا کے پڑھ رہے ہوں گے. میں نے یہ تین وقفہ کی علامت کو پڑھا، تین جگہ میں نے وقفہ کیا، لیکن ایک ہی بھی جگہ پہ میں نے سانس نہیں توڑا، یعنی پہلے سانس کو چھوڑ کے نیا سانس بھرا ہو، ایسا میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ یہ وقفہ کی علامت آپ دیکھیں، سانس نہ توڑیں، تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکیں، آواز کو توڑیں، وقفہ کریں اور پھر آگے کنٹینیو کریں. سمجھ گئے ہیں جی؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر. ماشاء اللہ، بہت بہت خوب. اچھا جی، میں چیک کر لوں جی. اس کے بعد ہے نیکسٹ علامت ہے ہمارے پاس، اسکرین شیئر کر رہا ہوں. یہ دو یعنی رسم الخط میں تبدیلی کی وجہ سے دو طرح سے کسی مصحف میں یہ میم عین مع یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا، اور کسی مصحف میں یہ تین نقطوں کی طرح مثال جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اکثر جو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پہلے جو نسخے تھے ان میں میم عین پایا جاتا تھا. اب جتنے بھی نسخے پرنٹ ہو رہے ہیں ان میں یہ تین نقطوں والی جو علامت ہے یہ استعمال ہوتی ہے. جی، آپ نے کون سی علامت دیکھی ہے؟ تین نقطوں والی دیکھی ہے یا میم عین والی دیکھی ہوئی ہے؟ سر میم عین والی. میم عین والی جگہ پہ میم عین اور کسی جگہ کے نقطوں والی دیکھی ہے. ہاں، یہ یاد رکھیے گا، جس قرآن پاک میں ایک دفعہ میم عین والی علامت استعمال ہوئی ہے اس میں ہر جگہ یہ میم عین والی ہی علامت استعمال ہوگی، اس پورے نسخے میں یہی علامت ہوگی. اور اگر کسی نسخے میں تین نقطوں والی علامت ہے تو وہ پھر اس پورے نسخے میں یہ تین نقطوں والی علامت ہی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوگی. اچھا، اس کو کہتے ہیں معانقہ. اس کا نام کیا ہے؟ معانقہ، تین نقطوں کی جوڑی. تو کسی ایک پہ وقف کرنا لازمی ہوتا ہے، دونوں پہ وقف نہیں کرنا، ایک پہ وقف کریں گے، کسی ایک پہ، پہلے پہ کر لیں یا دوسرے پہ کر لیں. اچھا، اس میں نا بعض جگہ تو ہم بالکل آزاد ہوتے ہیں، ہم جہاں جائیں وقف کر لیں، پہلی علامت پہ یا دوسری پہ. یہ دونوں علامتیں اکٹھی آتی ہیں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ. ٹھیک ہے، دو آیات کے درمیان میں ہوں گی یا ایک آیت میں ہی کچھ الفاظ کے درمیان میں پاس ہی آتی ہیں. تو ان میں کیا کرنا ہے، ہم نے ایک میں وقف کرنا ہے اور ایک پہ وقف نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے
کہ ہمیں ساتھ ایک رہنمائی دی گئی ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ یہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے گا، اس کو قرآن پاک کھول کے جا کے ضرور دیکھیے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2. اب اس میں یہ جو ہے علامت استعمال ہوئی ہے. ساتھ یہاں پہ دیکھیں ہمیں رہنمائی کے کچھ اور اشارے دیے گئے ہیں. جیسے یہ فی ہی، یہاں پہ دوسری علامت ہے. پہلی علامت ہے لا ریبہ کے بعد، ٹھیک ہے نا. اب لا ریبہ کے بعد جب یہاں پہ یہ معانقہ کے 3 نقطے کیے گئے ہیں تو اس کے ساتھ اب چھوٹا سا جیم بھی لکھا گیا ہے. تو جیم کو ہم یہاں پہ دیکھیں، نیچے آ گیا ہے کہ جیم جہاں پہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اجازت ہے، آپ آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو رک بھی سکتے ہیں. مطلب آپ کو اختیار مل گیا، وہ اختیار تو آپ کے پاس پہلے بھی تھا. اور یہی جیم دوسری علامت پر بھی ہے نا. مطلب وہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ چاہو تو رک لو، چاہو تو آگے ملا کے پڑھ لو. اب یہاں پہ یہ صاد، لام اور بڑیا، جس کو ہم ویسے سلے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ علامت ہے. اس علامت کا مطلب یہ ہے کہ بہتر، زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ تلاوت کو جاری رکھیں، وقف نہ کریں. اب یہ پہلی علامت پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی علامت میں زیادہ بہتر یا زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ تلاوت کو جاری رکھیں. تو اگر پہلے معانقہ پہ ہم نے وقف نہیں کیا تو دوسرے معانقہ پہ وقف کرنا لازمی ہو جائے گا. اب یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنمائی کے اشارے ہیں ساتھ. تو ہم ان کو دیکھ کے، ان کو سمجھ کے پھر تلاوت کریں گے. شروع میں ہمیں ان کو سمجھتے ہوئے، ان کو سمجھ کے، ان کا اہتمام کر کے پڑھنے میں دشواری ہوگی. لیکن جب ہم اس کو پریکٹس میں لے آئیں گے، اس کی بار بار پریکٹس کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی. جیسے حفاظ ہیں تو وہ پڑھتے ہیں، تو جس طرح سے انہوں نے ایک دفعہ وہ یاد کر لیا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں وہ بات پکی ہو جاتی ہے، وہ آیت پکی ہو جاتی ہے، جہاں پہ وقف کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ وہیں پہ وقف کرتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. تو اس لیے شروع میں آپ کو تھوڑی سی دشواری، مشکل پیش ہوگی. آپ اس کا اہتمام کر کے تلاوت کیجئے، خیال رکھیے، پریکٹس کرتے جائیے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں آپ بہتر ہوتے جائیں گے. صحیح ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ٹھیک ہے جی. اس علامت کی سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، بہت خوب. یس سر. اس کے بعد ہے اگلی علامت ہے طوا. یہ چھوٹی سی طوا لکھی ہوتی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے وقف مطلق، بس رکنا ہے اس پہ. ایک سمجھ لیں کہ ریڈ سگنل ہے. میں آپ کو ریڈ سگنلز بتا دیتا ہوں کہ ریڈ سگنلز کون کون سے ہیں. سب سے پہلا ریڈ سگنل ہے، ریڈ سگنل کا کیا مطلب ہے؟ اشارے کہ پہ آپ یہاں پہ روڈ پہ جا رکنا رہے ہے، ہیں، اشارے پہ رکنا، جیسے روڈ پہ ریڈ سگنل پہ رک جاتی ہیں گاڑیاں، ہاں ایسے اس ہی پہ رکنا. رکنا ہے، بس رک جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے آگے جانے کی. ایسے ہی ہے نا. تو سب سے پہلی جی سر. ریڈ سگنل ہے ہمارے پاس میم. میم ہماری ریڈ سگنل ہے، بس اس پہ رک جائیں. اور اس کے بعد آیت کے ختم ہونے کی علامت، یہ بھی ہمارا ریڈ سگنل ہے. اس کے بعد تو، چھوٹی سی تو، یہ بھی ہمارا ریڈ سگنل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ وقف کرنا بہتر ہے، رکنا. پھر اس کے بعد چوتھا ریڈ سگنل ہے قف. یہ قاف اور فا لکھا ہوتا ہے، قاف اور فا، نقطوں والا، 2 نقطوں والا قاف اور فا. ٹھیک ہے. قف اس کا مطلب رکنا ہے، تو یہاں پر بھی ٹھہرنا ہے، یہاں پہ بھی رکنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں ہمارے ریڈ سگنلز. 4 ریڈ سگنلز ہیں ہمارے پاس رموز و قاف میں. ٹھیک ہے. اور گرین سگنل ہمارے پاس صرف ایک ہے. سبز بتی بس ایک ہے پورے رموز و قاف میں، ایک ہی ہے سبز بتی، وہ ہے یہ لام الف لا. چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوتا ہے. تو یہ سبز بتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے، آگے ملانا ہے، تلاوت کو جاری رکھنا ہے. اپنی تلاوت کے تسلسل کو آپ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے جی سر. وہ پھر جو ہے اس میں
سہولت کے لیے چیزیں ہیں، صحیح ہے، جیسے جیم اور صاد لام، اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اجازت ہے آپ کو، آپ چاہیں تو یہاں پہ رک جائیں یا چاہیں تو تلاوت کو جاری رکھیں۔ پھر یہ لام الف لا آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے اوپر آتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ایک اختیار، ایک پاور دے دیتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، اب آپ چاہیں تو آگے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت کے ختم ہونے کی علامت وقف لازم کی علامت تھی نا، ریڈ سگنل تھا کہ یہاں پہ رکنا ہے آپ نے لازمی، لیکن اگر اس کے اوپر لام الف لا آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک اختیار مل گیا ہے کہ آپ چاہیں تو آگے تلاوت کنٹینیو کر سکتے ہیں، آیات کو ملا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ ایسے ہی زا، صاد، قاف اور صاد لام بڑیا، یہ چار علامتیں ہوتی ہیں، یہ چار علامتیں ہیں، ان چاروں علامتوں کا معنی جو مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ تلاوت کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ان پہ وقت کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ تلاوت کو جاری رکھیں۔ ان کو بھی ایک طرح سے گرین سگنل سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ سر یہ الفاظ جو چار آپ نے بتائے ہیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں جن پہ یہاں رکنا پہ آپ نہیں دیکھ، ہے۔ سلائڈ شیئر ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی ہم نوٹ کر لیں، زا، را زا والا زا، اس کے بعد صاد، اس کے بعد قاف دو نقطوں والا، اور اس کے بعد ہے صاد لام بڑیا، یہ اکٹھا ہی لکھا ہوتا ہے صاد لام بڑیا، جس کو سلے پڑھ سکتے ہیں ہم اپنے اردو کے انداز میں، ہم اس کو سلے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چار علامتیں ہیں، ان کا مطلب ہے کہ زیادہ بہتر، زیادہ افضل بات یہ ہے کہ آپ تلاوت کو جاری رکھیں، کنٹینیو رکھیں، وقف نہ کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آتے ہیں، اب آگے جی دوسری چیز، ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں ٹریفک سگنلز، یعنی علامات وقت، رکنے کے اشارے، اشارے کون کون سے ہیں، تو اشاروں پہ ہم نے بات کی۔ اب ہے کہ رکنے کا طریقہ کیا ہوگا، رکنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہم دیکھیں روڈ پہ رکنے کا طریقہ ہوتا ہے، روڈ کی بالکل جو بائیں جانب، اگر روڈ بائیں جانب کو بھی مڑ رہا ہو یا چوراہا ہو تو روڈ کو بالکل بائیں جانب سے بلاک کرنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے، سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کہ بائیں جانب جو ٹریفک ہوتی ہے اس نے بائیں طرف کو، جو روڈ مڑ رہا ہوتا ہے اس نے اس طرف کو مڑنا ہوتا ہے، اس کو ٹریفک سگنل ریڈ بھی ہو تو اس کو بائیں طرف کی روڈ پہ مڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بہتر انداز میں ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ نا میں ایک سمپل ونڈو شیئر کرتا ہوں جی، یہ سمپل ونڈو شیئر ہوئی ہے جی آپ لوگوں کے ساتھ، جی سر ہو رہی ہے۔ اچھا ہو گئی ہے۔ یہ ایک کہہ لیں چوراہا ہے، ٹھیک ہے جی، گمٹی بنا لی میں نے، ایک روڈ ہے اس طرف کو، ایک روڈ ہے اس طرف کو، ایک روڈ ہے سامنے کی طرف کو، اور یہ اس طرف سے آپ آئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اس طرف سے آپ آئے، اچھا یہ روڈ اب یہاں سے اس طرف کو بھی مڑ رہا ہوگا، یہاں سے اکثر روڈ پہ یہاں پہ تکون نما جو ہے وہ گرین بیلٹ بنی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو جو جی سر۔ اس طرف کو جانے والی ٹریفک ہوتی ہے اس کے لیے ٹریفک سگنل بند نہیں ہوتا، چاہے ٹریفک سگنل ریڈ ہو، گرین ہو، کچھ بھی ہو، جس نے اس طرف جانا ہے اس کو جانے کی اجازت ہے، اس کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرف ٹریفک کنٹینیو رکھنے کے لیے اصول یہ ہوگا اس روڈ کی ٹریفک کے لیے کہ وہ یہ جو بالکل انتہائی بائیں جانب کی لائن ہے اس کو خالی چھوڑ دیں، اس کو بلاک نہ کریں، ایسے ہی ہے نا، اخلاقی اور قانونی بات ہے یہ جو یہ جو یہ جو باقی کا حصہ ہے یہاں پہ آپ آ کے رک سکتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اب ٹریفک سگنل ہو گیا گرین، آپ تھے اس مقام پہ،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہیں پہ رک جائیں گے، نہیں، آپ یہاں پہ ٹریفک سگنل پہ پہنچیں گے اور مناسب جگہ دیکھ کے اب وہاں پہ رکیں گے، وہاں پہ بریک لگائیں گے، ایسے ہی ہے نا، اسی طرح سے رکیں گے نا. اور جی سر. اور پھر اور پھر جو ہے وہ جو ہیوی گاڑی ہے، تیز رفتار گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، اس کے لیے دائیں جانب کی جو انتہائی دائیں جانب کی لائن ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے، اور جو سست رفتار ہوتی ہے اس کے لیے بائیں جانب کی لائن ہے، یہ چھوٹی سواریوں والے ہیں، سائیکل والا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اور جو درمیانی ٹریفک ہوتی ہے، مطلب کار ہے، رکشہ ہے، تو اس کے لیے یہ درمیان والی لائن ہوتی ہے. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا ہمارا ٹریفک سگنل یا ٹریفک کا اصول یہی ہے نا، ہمارے ٹریفک کا قواعد یس تو آپ سر. اسی طرح سے ہے نا. اسی طرح سے اگر ٹریفک کے لیے یہ ہے تو قرآن پاک کو پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں، ٹھیک ہے. تو ان اصولوں کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اگر وقف کا اصول یہ ہے کہ آپ اگر رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، اور جس لفظ پر رک رہے ہیں اس لفظ کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. نوٹ کر لیں، یہ اسکرین شاٹ لینا، اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے. کیا کیا ہے؟ ہاں جی، سب سے پہلے ہے زبر. نو حرکات ہے نا، 9 میں سے 7 حرکات صرف ہیں، پہلی تینوں ہی زبر، زیر، پیش تینوں ہی. اس کے بعد 2 زبر کو نکال دیں، 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کھڑی زبر کو بھی نکال دیں، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہو گیا. تو یہ 7 علامتیں، 2 علامتیں چھوڑی ہیں اس میں سے، کون کون سی؟ کھڑی زبر اور 2 زبر، ٹھیک ہے. زبر. کھڑی زبر اور 2 زبر کے علاوہ باقی 7 حرکات میں سے کوئی بھی حرکت ہو لفظ کے آخر میں تو اس لفظ کو آخر سے ساکن کر دیں گے ہم. مطلب یہاں پہ ہمارے پاس ہے سلام، زبر ہے تو اس کو بھی وقف کر دیں گے سلام. ایسے ہی سلامی، زیر ہے تو اس کو بھی ساکن کر دیں گے آخر سے سلام. سلامو، پیش ہو آخر میں تو اس کو بھی وقف کرتے وقت ہم آخر سے ساکن کر دیں گے سلام. سلامن، 2 زیر ہو تو اس کو بھی آخر سے ساکن کر دیں گے سلام. 2 پیش ہو آخر میں، اس کو بھی آخر سے ساکن کر دیں گے سلام. کھڑی زیر ہو آخر میں، بھی ہی، وقف کرتے وقت اس کو بھی آخر سے ساکن کر دیں گے بھی. الٹا پیش ہو آخر میں، ربو، وقف کرتے وقت اس کو بھی ساکن کر دیں گے ربو. اب اس میں دیکھیں صرف کھڑی زبر نہیں ہے اور 2 زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا اصول سمجھ میں آ گیا، وقف کا پہلا اصول. آپ نے اسی طرح سے جی سر. نمبرنگ دے کے ان کے اصول لکھنے ہیں جب نوٹس تیار کریں گے، نمبرنگ دے کے. اصول نمبر 1، لفظ کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. مثالیں دیں گے آگے آپ اسی طرح سے. اس کے بعد اصول نمبر 2 یہ ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر آخری حرف پہلی ساکن ہو، آخری حرف پہلی آلریڈی پہلی ساکن ہو، یا آخری حرف پر کھڑی زبر ہو، یا حروف مدہ ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ جس حالت میں ہے وقف کرتے وقت اس کو بالکل اسی حالت میں پڑھ دیں گے. سر اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی، آخری حرف وقف کر رہے ہیں نا تو لفظ کا آخری حرف پہلے ہی ساکن ہو، آخری حرف پہلے ہی ساکن ہو، وہ پہلے جزم والا ہو، تو اب جو پہلے ہی ساکن ہے اس کو مزید کیا ساکن کریں گے، اس میں کیا، ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی.
وہ پہلی ساکن ہے، یا پھر آخری حرف پہ کھڑی زبر ہو تو اس کو بھی چینج نہیں کریں گے، ویسے ہی پڑھ دیں گے، یا آخری حرف حروف مدہ ہو تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھ دیں گے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس مثال ہے ہذا، اس کے آخر میں کیا ہے بتائیے گا ذرا، ہذا کے آخر میں کیا ہے؟ سر الف مدہ الف آخر میں حروف مدہ ہے، ہذا کے آخر میں کیا ہے؟ حروف مدہ حروف ہے، تو اس کو ویسے ہی پڑھ دیا، کچھ بھی کچھ بھی نہیں چھیڑا ہم نے۔ زلزالہا، آخر سر میں اس میں بھی حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ ہے تو ویسے ہی پڑھ دیں گے، کچھ بھی نہیں چھیڑیں گے۔ لذکری، سر یہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو چینج نہیں کریں گے۔ ہاں جی بالکل، یہ پہلے سے ایک تو ساکن ہے، دوسرا حروف مدہ بھی ہے، جی سر۔ ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ حروف مدہ بھی ہے، تو اس کو بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، ویسے ہی پڑھ دیں گے۔ مطلب لمبا کیا جاتا ہے حروف مدہ کو تو لمبا کر کے وقف کریں گے، لذکری، بس بات ختم۔ ایسے ہی جنتی، تو اس میں بھی بالکل اسی لذکری کی طرح ساکن بھی ہے اور حروف مدہ بھی ہے۔ وَاعْبُدُوا، اس میں بھی دیکھیں آخر میں ساکن ہے اور حروف مدہ بھی ہے جی۔ تعولو، تو بالکل اسی طرح سے آخر میں حروف مدہ بھی ہے اور ساکن بھی ہے، تو بالکل ویسے ہی پڑھ دیں گے، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی اصول نمبر 2 کی؟ اچھا، اب یہ اصول نمبر 2 ختم نہیں ہوا، اصول نمبر 2 میں اگلی مثال ہے کہ اگر آخری حرف پہ کھڑی زبر ہو پھر تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں بھی کچھ چینج نہیں کریں گے، آخری حرف کو ساکن نہیں کریں گے۔ ہم نے اصول نمبر 1 میں کھڑی زبر کو سکپ کیا تھا جی، اصول نمبر 1 میں کھڑی زبر چھوڑی تھی نا ہم نے، تو یہ کھڑی زبر آ گئی اس میں اصول نمبر 2 میں، کہ کھڑی زبر کو چینج نہیں کیا جاتا، اس کو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہم ویسے ہی پڑھ دیں گے، کچھ بھی تبدیل نہیں کریں گے، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، نیکسٹ ہے مأوا، بالکل ویسے ہی پڑھ دیں گے، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ قالا، بالکل ویسے ہی پڑھ دیں گے، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔ اچھا، اصول نمبر 1 میں ہم نے 2 زبر کو بھی چھوڑ دیا تھا جی، اصول نمبر 1 میں 2 زبر کو، جی سر، جی سر۔ یہ 2 زبر آ گئی۔ اگر آخری حرف پر 2 زبر آ جائے، یہ اصول نمبر 3 ہے، اصول نمبر 3، اگر آخری حرف پر 2 زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر وقف کریں گے۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ 2 زبر کی جب تنوین آتی ہے، 2 زبر کی تنوین آتی ہے تو اکثر یعنی 90% 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف ہوتا ہے، 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو باقی 10% ہے وہ کہہ لیں گے ایکسیپشن ہے، یعنی کہ جیسے ہدن، تو یہاں پہ الف نہیں لکھا بلکہ یا کی شکل میں ہے، مسمن یہاں پہ یا کی شکل میں ہے، تو یہ اصطلاحات میں پھر ہم آگے نکل جائیں گے، اس پہ ہم انشاءاللہ پھر آگے موقع ملے گا بات کریں گے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ آئیں گی، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ موقع ملا نیکسٹ ٹائم، لیکن ابھی ہم صرف اپنے ٹاپک پہ فوکس رہیں گے، ٹھیک ہے جی، ٹاپک سے ہٹیں گے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اتنا بس سمجھ لیں، اتنا جان لیں کہ اگر آخری حرف پر 2 زبر آ جائے تو اس کو کیا کریں گے؟ الف مدہ کی طرح کھینچ کر وقف کریں گے۔ توابن، کیا تھا؟ توابن، اس کو ہم الف تو مدہ کی اس کو طرح پڑھیں کھینچیں گے گے، توابا۔ توابا، صحیح ہے۔ ہودن، تو اس کو الف مدہ کی طرح کھینچیں گے، ہودا۔ مسمن، تو اس کو الف مدہ کی طرح کھینچیں گے، لمبا کریں گے، مسمى۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے بات کو؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اصول نمبر 3 کی سمجھ آ گئی ہے؟ اصول نمبر 3 کی سمجھ آ گئی ٹیچرز؟ یس سر، جی سر آ گئی ہے سمجھ۔ اچھا، اصول نمبر 4 یہ ہے کہ اگر آخر ہم وقف کر رہے ہیں تو لفظ کا آخری حرف
گولتا ہو، آخر میں گولتا آ جائے تو گولتا کو ہا، گول ہا سے بدل کر ساکن کر کے پڑھیں گے. جیسے جنت، تو آخر میں اس کو کیا کریں گے؟ جنہ. صحیح ہے. اور حرکات کے حوالے سے اصول نمبر 1 امپلیمنٹ ہوگا، یعنی زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کیا جی؟ دو زیر اور دو زبر دو زیر دو پیش. سوری، اصول نمبر 1 نہیں ہوگا بلکہ یہ اصول الگ سے ہی ہے. زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر اور دو پیش. کھڑی حرکات کی یہاں پہ ابھی بات نہیں ہے. اگر آخر میں گولتا آ جائے تو گولتا کو گول ہاتھ سے بدل کر ساکن کر کے پڑھے گے. جیسے جنتا، تو اس کو جنہ، جنتی اس کو جنہ، اور جنتو اس کو بھی جنہ. صحیح ہے. اور جنتن اس کو بھی جنہ. ٹھیک ہے، سمجھ گیا بات کو. اصول نمبر 5، اصول نمبر 4 کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اصول نمبر 5 کی طرف چلے جائیں. 4 کی اگر سمجھ آ گئی ہے تو جی. اصول نمبر 4 کی سمجھ آ گئی. اچھا، اصول نمبر 5، اگر لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو، شد ہو، تو وقف کرتے ہوئے اس حرف کو سختی سے ادا کیا جائے گا. کیا کریں گے؟ تشدید کو میں نے بتایا تھا سختی سے ملایا جاتا ہے، تشدید میں سختی ہوتی ہے تو وہ سختی یہاں پہ بھی برقرار رہے گی. آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے لیکن سختی کے ساتھ. آخری حرف کو ساکن کریں گے لیکن سختی کے ساتھ. جیسے المستقر، المستقر تھا تو اس کو ہم وقف کریں گے تو المستقر، سختی کے ساتھ المستقر. ایسے ہی الغم، اور یہاں پہ کیا ہونا تھا؟ غنہ بھی ہونا تھا، میم تشدید والا ہے، الغم. ایسے ہی ہے نا. ہم وقف کریں گے تو الغم، الغم. نون تشدید والا ہو تو جانن، تو اس میں وقف کیا کریں گے؟ جان. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ مجھے اپنا زمانہ طالب علمی کا یاد آ گیا کہ جب ہم زمانہ طالب علم میں حفظ کی کلاس میں پڑھا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو چھیڑا کرتے تھے اس طرح سے اونچی اونچی پڑھ کے، یعنی کہ وہ جیسے ہم عرف عام میں کسی کے لیے وہ اپنے محبوب کے لیے جان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کو جب وہ ہم سختی سے ملاتے ہیں تو وہ جان والا لفظ اس میں وہ ایک سختی آتی ہے تو ہم اس پہ وہ مزاح کیا کرتے تھے، اس کو از راہ تفنن لیا کرتے تھے تو وہ مجھے یاد آ گیا اس لیے. اچھا جی، معذرت کے ساتھ مجھے ذرا ایک منٹ کے لیے کال لینی پڑے گی. جی، سبق کی طرف واپس آتے ہیں. ایسے ہی یہ حروف کلکلہ میں بھی آتا ہے، حروف کلکلہ میں بھی آتا ہے جی. قاف قاف با جیم دال، تو ان میں بھی تشدید آ جاتی ہے. یعنی کہ تشدید والے یہ 5 حروف تھے، ان پہ تشدید آئی تو وقف کیا تو یہ حروف کلکلہ بن جائیں گے. جب وقف کریں گے وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا نا، تو حروف کلکلہ جیسے ہی ساکن ہوتے ہیں، حروف کلکلہ جیسے ہی ساکن ہوتے ہیں تو اس پہ کلکلہ کیا جاتا ہے. بالحق، وقف نہیں ہو رہا تھا، ہم سختی سے بس ملا رہے تھے، لیکن وقف کریں گے تو اب اس پہ کلکلہ بھی ہوگا. بالحق. ایسے ہی فی الحج، ہم اس کو سختی سے ملا تو رہے تھے لیکن کلکلہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب ساکن ہوگا وقف کریں گے، وقف کا اصول امپلیمنٹ ہوگا تو اب کلکلہ بھی کیا جائے گا. فی الحج، سوری فی الحج. ٹھیک ہے. اصول نمبر 5 کی سمجھ آ گئی.
اگر لفظ کے Yes, آخری sir. حرف پر تشدید ہو تو وقف کرتے ہوئے اس حرف کو سختی سے ادا کیا جائے گا. آخری حرف شد والا نون یا میم ہو تو اس پر وقف کرتے ہوئے غنہ بھی کریں گے. جہاں پہ میں نے نون اور میم کی مثال میں آپ کو بتایا الغمی، تو وقف کریں گے تو غنہ ہوگا الغم. میم ساکن ہو جائے گا لیکن ساتھ ہم کیا کریں گے، غنہ بھی کریں گے. اور اگر آخری حروف کلکلہ میں سے ہوں تو کلکلہ بھی سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے، سمجھ آ گئی. سورہ لہب ہے یہاں پہ، تو سورہ لہب میں اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی امپلیمنٹیشن. تبت یدا ابی لہب وتب، کیا ہوا، آخری حرف تشدید والا تھا اور حروف کلکلہ میں سے تھا. وتب، سختی کے ساتھ کلکلہ کیا. ما اغنى عنه ماله وما كسب، یہاں پہ کلکلہ ہوگا لیکن وہ تشدید والی سختی نہیں ہوگی. وما كسب کلکلہ ہوگا، وما كسب. ٹھیک ہے، یہاں پہ تشدید والا لفظ نہیں ہے، صرف کلکلہ ہوگا بس. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، کلکلہ ہوگا، سختی نہیں ہوگی. کلکلہ میں سختی نہیں ہوگی، کلکلہ بس ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے ہی اب یہاں پہ دیکھیں اسی آیت پہ لہب پہ جو ہم نے علامات وقف جانی، تو اس پہ دیکھیں یہ لہب و تب، تو یہاں پہ آیت کے اوپر چھوٹی سی طا لکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وقف لازم ہے، رکنا ہے، آیات کو ملا کے نہ پڑھیں. یہاں پہ ملانا نہیں ہے، رکنا ہے، رکنا لازمی ہے. صرف آیت کے ختم ہونے کی علامت بھی رکنے کی علامت ہی، لیکن مزید تاکید کے لیے چھوٹی سی طا اوپر دے دی گئی کہ یہاں پہ رکنا بہت لازمی ہے. ایسے ہی ما اغنا عنہ مال وما کسب، تو یہاں پہ بھی وہی تاکید ہے کہ رکنا یہاں پہ لازمی ہے. لیکن اگلے حرف پہ یہ آپ اوپر جو چھوٹی دو اشارے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اور آگے دیکھیں وَامْرَأَتُ کے واو پہ تشدید بھی ہے، تو مطلب آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، تو پھر شد کے ساتھ اس کو ملائیں گے. لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، اور یہاں پہ وقت لازمی ہوگا وَامْرَأَتُهُ. ٹھیک ہے نا. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہاں پہ جیم کی مثال ہے، جیم کی علامت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے، آپ آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں. کیسے، حمالۃ الحطب فی جیدہا، میں آگے ملا کے پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، فی جی، اور وقت بھی کر سکتا ہوں. فی جیدہا حبل من مسد، وقت یہاں پہ وقت کرتے ہوئے کلکلہ ہوگا، سختی نہیں ہوگی. پہلی جو آیت ہے بس اس میں آخر میں وقف کرتے وقت کلکلہ بھی ہوگا لیکن سختی کے ساتھ ہوگا. باقی جگہوں پہ کلکلہ ہوگا، سختی کے ساتھ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی جی بات یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر. ایسے ہی سورہ اخلاص میں، تو سورہ اخلاص کی آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اس کا قرآن پاک سے دیکھ لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، تو یہ آپ نے سنانا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کی توجیحات بھی بیان کرنی ہے کہ کہاں پہ کیا کیا ہوا ہے. اسی طرح سے سورہ فلق، ٹھیک ہے، سورہ فلق بھی آپ کی اسائنمنٹ کا حصہ ہوگی، اور سورہ ناس. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اعادہ کے کچھ سوالات ہیں جو آپ اپنے نوٹس تیار کرتے وقت ان سوالات کو شامل کریں گے. وقف کسے کہتے ہیں، رکنا یا ٹھہرنا. علامات وقف کون کون سے ہیں، تو آپ جو علامات وقف ہیں وہ جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ علامات وقف ہیں، یا آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے علامات وقف درج ذیل ہیں، یا اس طرح سے کر کے آپ اس کی کوئی اچھی سی ہیڈنگ بنائیں اور پھر آپ نمبرنگ دے کے ان کو وقف کی علامات کو لکھ سکتے ہیں. وقف کے اصول سے کیا مراد ہے، رکنے کا طریقہ، کہاں پہ کس طرح سے رکا جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ وقف کے اصول ہیں. امید کرتا ہوں
کہ آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ چکے ہوں گے، جان چکے ہوں گے۔ اچھا، ہماری کلاس کا وقت ویسے مکمل ہو گیا ہے، تو بس تھوڑا سا، زیادہ نہیں، ایک ٹاپک اور میں چاہتا ہوں آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تاکہ ہمارا کورس کنٹینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ کل کے کلاس میں جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کے حوالے سے ہی مکمل بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوہو، اللہ کے بندے آ گیا۔ پریشانی تو نہیں ہے، صرف 5 منٹ آپ کے ایکسٹرا لگیں گے۔ اوکے سر، نو سر، اوکے۔ جی، دوبارہ سے سلائڈ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ آپ اپنی اسائنمنٹ کا حصہ رکھیے گا، سوالات نوٹس میں۔ قرآن مجید کے کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ ہم شروع والے نوٹس میں اس کو رکھ چکے ہیں۔ کمرہ جماعت میں نازلہ قرآن کا مؤثر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اس کا آپ اپنے طور پہ جواب دینے کی کوشش کیجیے گا، یعنی کہ اس پورے کورس کو اٹینڈ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا سمجھ میں آیا، آپ کے انالیسس کیا ہے، آپ کے تھاٹس کیا ہیں، وہ ہم جاننا چاہیں گے۔ تو اس کا آپ نے اپنے اپنے الفاظ میں جواب دینا ہے کہ کمرہ جماعت میں نازلہ قرآن کا مؤثر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نازلہ قرآن میں مخارج، وقف اور دیگر قواعد کی کیا اہمیت ہے، تو یہ ابھی آپ نے جواب دینا ہے۔ مخارج کی اہمیت میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں، وقف کی اہمیت میں نے آج آپ کو سمجھا دی ہے، تو آپ نے اس کو جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہے جی، جو 2 کلاس کی بک ہے اس کی تدریس ہم کس طرح سے کریں گے وہاں پہ، یعنی کہ پہلے ہم نے جتنا بھی جانا ہے تو وہ اس میں قاعدے کا جتنا بھی حصہ ہے، قاعدے کا جتنا بھی پورشن ہے وہ کس طرح سے پڑھایا جائے گا، اس پہ ہماری بات تھی۔ تجوید کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں، اصول ہیں، ان کے بارے میں ہم نے جانا، ان کے بارے میں سیکھا۔ اب ہے کہ پارا کس طرح سے پڑھانا ہے، 2 کلاس سے تو پارا شروع ہو رہا ہے، پارے کو بھی تو سمجھا جائے نا کہ پارا پارا کیسے پڑھانا ہے۔ تو ہماری جو بکس ہیں، جو 2 کلاس کی بک ہے ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ، بک 2، اب یہ اس کا پارے کا ایک پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے کھولا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پیج پہ دیکھیں کہ پیٹرن کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ٹائٹل کے ساتھ یہاں پر تجوید کے اصول جو بچے کو ہم نے پہلے قاعدے میں مشق کروا دیے ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ آپ سبق شروع کرنے سے پہلے کلاس کے شروع میں ان کو ایک دفعہ ضرور دہرا دیں تاکہ بچوں کو وہ تھوڑا ریفریش، وہ یہ ٹاپک ان کا دوبارہ سے تازہ ہو جائے، ان کے اذہان میں یہ حروف مدہ کیا ہیں اور کیا ان کا پہچان کیا ہے، تو وہ دوبارہ سے ان کو ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے۔ پھر ہم نے یہاں پہ پڑھانا شروع کرنا ہے تو رنگوں کی مدد سے بچوں کو بتائیں کہ یہاں پہ 4 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، 3 یا 4 رنگوں کا استعمال ہے، ٹھیک ہے جی؟ موٹے حروف کے لیے ایک رنگ ہے، غنہ کے لیے پنک کلر کا استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ کلکلا والے حروف کے لیے یہ نیلے رنگ کا استعمال ہے، موٹے حروف کے لیے سبز رنگ کا استعمال کیا گیا ہے کہ جن حروف کو موٹا کرنا ہے ان کو سبز رنگ کے ساتھ نشاندہی کی گئی ہے، جن حروف پہ کلکلا کرنا ہے ان کو بلو کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا گیا، اور جہاں جہاں غنہ ہوگا ان کو پنک کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا گیا۔ 3 اصول جو ہیں، 3 طریقے جو ہیں وہ رنگوں کی مدد سے ان کی ہمیں پہچان کروائی گئی ہے، تو اس کی پہچان کرواتے ہوئے بچے کو مشق کروائیے۔ نقطہ تدریس آخر میں دیکھیں دیا گیا ہے کہ بچوں کو یاد رکھیے کے تحت حروف مدہ کے متعلق بتائیے اور اس صفحہ سے مثالیں دیجیے، یعنی کہ یہاں پہ پڑھاتے ہوئے آپ مثال دیجیے گا بچوں کو۔ قرآنی آیات بلند آواز میں پڑھیے اور ساتھ ساتھ بچوں سے بھی پڑھوائیے، یعنی کہ ایک آیت یا ایک لائن یا ایک کتاب پہلے خود پڑھیں اور پھر بچوں کو اپنے ساتھ اپنے پیچھے پیچھے پڑھنے کو کہیں۔
رنگین حروف سے متعلق تجوید کے قواعد کی شناخت کروائیے، بچوں کو بتائیے کہ یہاں پہ یہ تجوید کا قاعدہ، یہاں پہ کلکلا ہو رہا ہے، یہ رنگ اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ اگر غنہ ہو رہا ہے تو یہ پنک کلر اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تلفظ کی درست ادائی کے لیے مخارج کی شناخت کا عملی مظاہرہ کیجیے، یعنی کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کے سامنے خود اس طرح سے پڑھ کے بچے کو بتائیے۔ تو نقطہ تدریس جو ہے یہ ضرور آپ روز کے سبق کا پڑھانے سے پہلے ایک دفعہ پڑھیں، تاکہ اس میں آپ کو کیا رہنمائی دی گئی ہے، آپ نے کس طرح سے پڑھانا ہے، تو آپ اس کو سمجھ سکیں، جان سکیں، پہچان سکیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پیج جو ہے وہ ہے اس طرح سے بالکل سادہ بلیک اینڈ وائٹ۔ اس پیج پہ ہم نے سرگرمیاں کچھ دی ہیں، حروف مدہ ہم نے دیکھیں یہاں پہ پیج نمبر 1 پہ ہم نے حروف مدہ یاد رکھیے کہ ٹائٹل کے ساتھ پہچان کروائے نا۔ پیج نمبر 3 تھا ہمارے پاس، تو پیج نمبر 4 پہ دیکھیں ہم نے سرگرمی حروف مدہ کی دے دی ہے، تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ جو ہم نے بچے کو تھیوری پڑھائی ہے، جو ہم نے بچے کو ایک اصول سمجھایا ہے، اب اصول کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں ہوگا، تو یہ بچے کو پریکٹس کروائی جائے۔ اگر یہ پریکٹس ہوگی تو بچہ سیکھے گا، لرن کرے گا، ادروائز وہ پھر رٹے تک ہی رہ جائے گا۔ حروف مدہ والے الفاظ بچے کو تلاش کر کے ان کے نیچے لائن لگانے کو، انڈر لائن کرنے کو کہیں، اور یہاں پہ بچے کو جو ہے وہ سکے والی پینسل استعمال کرنے کا کہیں، تو وہ جو لیڈ پینسل ہوتی ہے سکے والی پینسل، اس کا استعمال کریں۔ آپ یہ بچے کو ہوم ورک بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پیج پہ بھی آپ اسی طرح سے پڑھائیں بچے کو، اور یہ متعلقہ ایکٹیویٹی جو دی گئی ہے بس وہی ایکٹیویٹی کروائیں، یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ بچے کو کلکلا بھی آپ پہچان کروا رہے ہوں، کلکلا بھی انڈر لائن کروائیں، غنہ بھی انڈر لائن کروائیں، آپ جو ہے موٹے حروف نہیں، ایسا نہیں، صرف جو ایکٹیویٹی جو سرگرمی دی گئی ہے وہی کروائیں، ٹھیک ہے جی۔ نقطہ تدریس دیکھ لیں آخر میں کہ کمرہ جماعت میں سرگرمیاں بچوں سے کروائیے اور تمام بچوں کو برابر موقع دیجیے، ایسا نہیں ہے کہ 2-4 بچوں سے کروائیں۔ آج آپ نے جو رول نمبر 1، 3، 5، 7 کو آپ نے موقع دیا، کل آپ بچے جو ہے 2، 4، 6، 8 کو موقع دیں، اگلے دن اور 4-5 بچوں کو موقع دیں، برابر موقع دیں سب کو۔ قرآنی آیات بلند آواز میں پڑھیے اور ساتھ ساتھ بچوں سے بھی پڑھوائیے۔ رنگین حروف سے متعلق تجوید کے قواعد کی شناخت کروائیے، پڑھائی کے دوران درست ادائی کے لیے مخارج کی شناخت کا عملی مظاہرہ کیجیے، باقی ساری چیزیں وہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو 3 کلاس کی بک ہے، 3 کلاس کی بک میں تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ جو ملا کے پڑھے جانے والے حروف ہیں یا شد والے حروف ہیں، نسبتاً تھوڑے تھوڑے مشکل حروف ہیں، وہ پنک کلر سے ہائی لائٹ ہے، باقی سارے بلیک اینڈ وائٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو آپ نے بچوں کو بھی کہنا ہے کہ بیٹا توجہ سے پڑھیے، آپ خود بچوں کو ذرا ان کو بھرپور توجہ کے ساتھ پڑھائیں اور بھرپور توجہ کے ساتھ ان کو سنیے۔ نقطہ تدریس دیکھیں اس میں، قرآنی آیات کو بلند آواز سے پڑھیے اور ساتھ ساتھ بچوں سے بھی پڑھوائیے۔ تقلیدی خواندگی کے دوران میں آیات کے سرخ رنگ والے حصوں کی ادائی پر خصوصی توجہ دیجیے اور تجوید کے قواعد کی شناخت کروائیے۔ ساتھ ساتھ بچوں کو تجوید کے قواعد کی جو ہے وہ آپ کیا کریں، شناخت کرواتے رہیں۔ آیات کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنے میں بچوں کی مدد کیجیے۔ بائیں طرف کے حاشیے میں مشق عنوان کے تحت درج قرآنی آیات کے حصوں کو بلند آواز میں پڑھیے اور ساتھ ساتھ بچوں سے بھی پڑھوائیے۔ یہ مشق ہے، یہ آخری لائن میں دیکھیں بچے کو ہوم ورک دیا گیا ہے، اس ہوم ورک میں جو آیات بچے اس کو گھر سے پڑھنے کے لیے کہی گئی ہیں، ان آیات کے مشکل ورڈز جو ہے وہ یہاں پہ مشق کے طور پہ حاشیے میں دیے گئے، یہ آپ کلاس میں ہی پڑھا دیں گے، پھر بچے کو کہیں گے کہ آپ نے گھر جا کے یہ آیات پڑھنی ہے، تو بچے کو گھر پہ وہ آیات پڑھنے میں بہت سہولت اور آسانی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ مشکل الفاظ آپ نے اس کو کلاس میں پریکٹس کروا دیے، کلاس میں مشق کروا دیے، تو اگلے دن آپ بچے سے اپنے پاس کلاس میں ایک سپارہ رکھ لیں، قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یا یعنی اس میں کیا ہے، بچوں کو باری باری اپنے پاس بلائیں، ایک ایک دو دو آیات کر کے بچوں سے ہوم ورک کی جو آیات ہیں وہ سنیے اور بچوں کو اس میں بھی برابر موقع دیجیے، ٹھیک ہے جی۔ ہر بچے سے سنیں
یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 25 بچے ہیں تو آپ نے آج کا سبق 25 کو 25 بچوں سے ہی سننا ہے، نہیں، آپ رینڈملی کو 5-6 بچوں سے سن لیں، اگلے دن کسی اور، اب رینڈملی سن رہے ہوں گے نا تو ہر بچہ یقیناً ہوم ورک کرے گا، کیونکہ کسی بھی بچے کو یہ نہیں ہوگا کہ مجھ سے سننا ہے یا نہیں سننا، بچوں کے دل میں یہ ہوگا کہ کسی سے بھی ٹیچر سن سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی پیٹرن نہ بنائیں، آپ کوئی پیٹرن نہ بنائیں، یعنی کہ بچوں کو یہ نہ ہو کہ پیٹرن سمجھ آ جائے، بچہ اس پیٹرن کے مطابق سبق یاد کرے، اس پیٹرن سے ہٹ کے یاد ہی نہ کرے، رینڈم سنیں، ہر روز رینڈملی سبق سنیں بچوں سے بس، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں دوسرے پیج پہ وہی اسی طرح سے سرگرمیاں موجود ہیں کہ حمزہ ساکن والے الفاظ تلاش کیجئے اور ان کے نیچے لائن لگائیے، تو یہ ایکٹیویٹیز بچے سے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کرواتے رہیے، ٹھیک ہے جی۔ باقی سارا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارا اسی طرح سے رہے گا۔ بک 4 میں اور بک 5 میں بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے جس طرح سے ابھی ہم نے بک 3 کے بارے میں جانا، کلاس 3 کی بک کے حوالے سے۔ بک 4 اور 5 میں بس یہ ہے کہ پاروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے وہ جو سرگرمی ہے، یہ والی جو سرگرمی ہے پہچان والی حاشیے میں، کہ حمزہ ساکن والے الفاظ تلاش کریں یا حروف مدہ کو تلاش کریں یا کلکلا والے الفاظ تلاش کریں یا حروف لین کو تلاش کریں یا غنہ والے الفاظ، یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ 4 اور 5 کی بک میں ہم نے اسکپ کر دی ہے، کیونکہ پاروں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، ناظرہ پڑھنے والا کام جو بچے کا وہ زیادہ ہو گیا۔ نقطہ تدریس دیکھیے ذرا کہ بچوں کو جزم اور شد کی مدد سے آیات کے سرخ رنگ والے حصوں کو پڑھنے میں مدد کیجیے۔ تقلیدی خواندگی کے دوران، یعنی کہ جو بچوں کو ہم دہرائی کروا رہے ہیں، ریویژن کروا رہے ہیں، اس کے دوران تجوید کے قواعد کا اعادہ کروائیں، ساتھ ساتھ آپ آیات درست لفظ کے ساتھ روانی میں پڑھنے کی بچوں کو مشق کروائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نا ایک چیز میں آپ لوگوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے بتانا چاہوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ اس سیشن میں ہم نے اس کو ایک خاص مقصد کے تحت اس طرح سے دیا تھا، یعنی ہوم ورک کے طور پہ کچھ آیات اسکپ کی تھیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا، میں اسکرین شیئرنگ ختم کر رہا ہوں، کیمرے پہ آتا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھ کے میری بات کو سمجھ سکیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہر گھر میں جو ایک قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے، جو کہ ہم نے غلاف میں طے کر کے بڑے ادب کے ساتھ شیلف میں اوتاق میں ہم نے سجا کے رکھ دیا ہے، وہ بچہ اٹھائے، باوضو ہو کے اس کو کھولے روزانہ کی بنیاد پہ اور اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مقصد تھا۔ لیکن اس میں نا اسکولز کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے، ان کو لگا کہ یہ ابھی فی الوقت یا فوراً سے مشکل ہے بچوں کے لیے ان کو اس چیز پہ لانا، تو ہم نے کیا کیا ہے، اس کے لیے وہ بکس ڈیزائن کر کے اویلیبل کر دی ہیں جن میں پورے پارے موجود ہیں، آیات ہوم ورک کے لیے اسکپ نہیں ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ وہ پوری آیات والی بکس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے جس متعلقہ ڈیلر سے پہلے بکس منگوائی تھی اپنے اسکول کے لیے، ان کو بتائیں کہ جی یہ ان کے ہیڈ آفس سے آپ پورے پاروں والی بکس منگوا کے ہمیں دیں، وہاں سے بکس مل جائیں گی، تو وہ اس طرح سے آپ کی ڈیمانڈ نوٹ کروائے گا ہیڈ آفس، آپ کو بھجوا دی جائیں گی آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق پورے پاروں والی بکس، ٹھیک ہے جی۔ تو پریشان نہیں ہونا، جو ٹیچرز پریشان تھے کہ ہمیں یہ دشواری پیش آ رہی ہے، اس سیشن میں، جو سیشن ہمارا کنٹینیو، اس میں گزارا کر لیجئے، یا آپ اپنے لیے ٹیچر کے لیے، یعنی ٹیچر ایک بک اپنے لیے منگوانا چاہتی ہے تو وہ آپ منگوا سکتے ہیں، تو آپ ضرور منگوا لیجئے گا کہ آپ نے کلاس روم میں سننا ہے تو آپ کے پاس ایک بک ایسی موجود ہو جس میں پورے پارے موجود ہیں، آپ الگ سے پورا ایک وہ مصحف نہیں رکھنا چاہتے تو آپ وہ اس کلاس کے متعلقہ بک ہی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک بک اس سیشن میں منگوا لیں، اگلے سیشن میں آپ یہی بکس کنٹینیو کرنا چاہیں گے جس میں آیات اسکپ ہیں تو آپ یہ کر لیجئے، آپ پورے پاروں والی کرنا چاہیں گے تو وہ کر لیجئے گا، دونوں بکس اویلیبل ہیں، ابھی سے اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی یہ آپ کا سوال ہے تو وہ آپ کر لیجئے۔ ہمارا کورس کنٹینٹ جو ہے وہ کلاس کا مکمل ہو چکا ہے جی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔